اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محلات کن لوگوں کے ہیں؟ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ ان لوگوں کے ہیں جو اچھی طرح سے بات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور ایسے وقت میں رات کو نماز تہجد ادا کریں جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو بر صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جو دعائیہ شعر ہے۔ مختلف سلاسل طریقت کے ماننے والوں نے اپنے اپنے سلسلے کے لیے ایک ایک دعائیہ شعر کہا ہوا ہے جو ایک ایک سلسلے کی پہچان ہے۔ تو قادریہ سلسلے کے لوگ بالعموم یہ شعر پڑھتے ہیں، باد یا رب تا قیامت دولت گیلانیہ، کم مباد از قدرت حق سولت گیلانیہ۔ یا اللہ، قیامت تک یہ جو گیلانیوں کا ظاہری اور باطنی اقتدار ہے، ان کی قوت ہے، ان کی تاثیر ہے، یہ کم نہ ہو، اور کبھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت کے تحت ان کی شان و شوکت، ان کا رعب و دبدبہ کم نہ ہو۔ غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جب سلسلہ قادریہ کہلایا تو پھر یہ اطراف و اکناف عالم میں پھیلا۔ آپ کی 8ویں پشت میں ایک بزرگ حضرت شیخ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا خاندان حلب میں مستقر ہو گیا تھا، وہ حلب سے بر صغیر تشریف لائے، لاہور آئے، ناگور آئے اور پھر واپس تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت کی اور بر صغیر میں مستقلاً آ گئے اچ شریف میں۔ یہ حضرت شاہ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بھی ہیں اور گیلانی خاندان کے مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ آگے ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ پاک شہید جیسے عظیم فرزند نے جنم لیا، جو 11ویں والے پیر کی 11ویں پشت بنتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے آپ کا۔ حسن و جمال کے پیکر تھے، حیا، شرم، وزاداری، شائستگی، مروت، حلم، سخاوت، علم، یہ موروثی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بالخصوص نوازا ہوا تھا ان تمام اوصاف میں سے۔ آپ نے اپنے والد مکرم سے استفادہ کیا، اپنے جد امجد سے استفادہ کیا، اور جتنے بھی رائج علوم تھے اور بہت سارے فنون آپ نے حاصل کیے۔ انہماک کا یہ عالم تھا، یہ انہماک علمی بھی تھا اور ذکر الہی میں انہماک بھی تھا کہ آپ خود تحریر فرماتے ہیں کہ میرا کھانا بالعموم ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا اور میں پڑھتا رہتا تھا یا ذکر الہی کرتا رہتا تھا، اور کئی بار میری والدہ ماجدہ نے میرے والد مکرم کو یہ شکایت کی کہ لڑکا اتنا منہمک ہوتا ہے پڑھنے میں یا یاد الہی میں کہ اس کا کھانا تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو میرے والد مکرم مسکرا دیتے تھے۔ یہ مقام تھا آپ کا بچپن ہی میں، اور پھر جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید نوازا، خلافتیں عطا ہو گئیں، اور خواب میں
حضور سید الثقلین کی نسل پاک کے چراغ حضرت غوث الثقلین نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اب تم بیعت کیا کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک تو ان کا خاندانی سلسلہ طریقت تو ہے ہی، براہ راست اویسی طریق پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہیں فیض ملا۔ آپ کے حسن و جمال کا بھی شہرہ تھا، اور بہت سارے خاندان بر صغیر کے چاہتے تھے کہ وہ آپ سے نسبت طے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا بلند مرتبہ رکھا ہوا تھا کہ ایسے ایسے علماء اور فضلاء اور مشائخ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے کہ ان میں سے ایک مرید بھی کسی شیخ کو مل جائے تو اس کے لیے دونوں جہان میں کفایت کرتا ہے۔ میں صرف آپ کے 2 خلیفوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عالم، فاضل، مصنف، شیخ طریقت، صوفی باصفا، کیا کیا ان کے لیے کلمات ادا کیے جائیں۔ اور ایک عظیم خلیفے اور مرید آپ کے بانی خانقاہ سیال شریف تھے حضرت دادا شیر کرم علی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت سیالوی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے جد اعلیٰ تھے۔ تو ان کی توسط سے سیال شریف کی بزم قادریت میں چراغ چشتیت جلا، اور یہی سبب ہے کہ سیال شریف اور اس کی ذیلی خانقاہوں کے جتنے بھی مرید ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں مشائخ قادریہ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کو لنگاہ قبیلے کے قبائلی جھگڑے میں سلطان لنگاہ نامی ایک شخص نے شہید کر دیا تھا۔ موجودہ مزار مبارک آپ کا ملتان میں ہے، آپ کے فیضان کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کی جاذبیت اور اس کے گہرے اثرات متعین کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور بہت محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، حسب نسب، اکابر خاندان اور والدین، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ابتدا فرمائی۔ پروردگار عالمین کا اپنی مخلوق پر یہ کرم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو علم اور عمل کی دولت سے نوازا ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کے ایسے بندوں کو زمین کے ستارے قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے علم و عمل کے ساتھ سجے ہوئے، علم کے ساتھ عمل کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ کسی بھی سالک کو، کسی بھی درویش کو لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور پھر اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ لازم ہے کہ اس کا عمل بھی اس کے علم کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر ایسے لوگ جب زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے اعزاز سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں یہ فرما کر کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جی، اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے، اور خود ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا گناہگار آدمی کہ جس سے تقریباً 99 قتل سے بڑھ کر 100 قتل ہوئے، اور پروردگار عالمین نے جب اس کے دل میں توبہ کا ایک ارادہ اور مشیت ڈالی تو وہ ملا نہیں، ہائے، اس طرف جا رہا ہے
اور راستے میں وہ فوت ہو جاتا. اللہ اللہ اللہ. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے ہاں درجہ بیان کر دیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا کہ اس کی طرف جانے والا ابھی اس سے ملا نہیں، ملے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی زمین قریب کر دو اور اس کے نزدیک پہنچا دو تاکہ اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو یہ تو جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک. بے شک آپ کی نسل پاک کا جب ذکر آتا ہے تو بے اختیار زبان پر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ محی الدین ثانی محی الدین ابو الحسن حافظ جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرتبہ و مقام کو ہم کیا عرض کریں. میں جب ملتان میں طالب علم تھا تو اکثر یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم ان کے مزار پر جائیں اور عصر کے بعد ان کی نسل میں شوکت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دیدار کراتے تھے، سبحان اللہ، ان کے چہرے کا نور مجھے آج تک یاد ہے کہ کس طرح لوگ ان کو ان کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جن بلندیوں پر فائز ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. اور پھر یہ کہ ان کی آمد سے ملتان کو پاک دروازہ ملا، حرم گیٹ ملا. جی ہاں، پاک دروازے کو پاک دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جسد اطہر اس دروازے سے، اس بازار سے لایا گیا، اور آپ کے ساتھ جو حرم تھے وہ اگلے چند قدم آگے چل کر جس بازار سے آئے اس کو حرم گیٹ کہا. وہ آج تک یعنی پاک گیٹ اور حرم گیٹ ملتان کی پہچان ہے. اور اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ ملتان ماہ بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے، کہ ملک سجدہ میں کنم، کہ جہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے خاندانی پس منظر کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے یہ شہزادے مدینہ منورہ سے حرمین شریفین سے ہجرت کر کے بغداد آئے، اور بغداد کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن بلندیوں پر پہنچایا، اور جس طرح علم و عمل میں آپ نے ایک مثال قائم کی، تو آپ کی نسل پاک میں سے یعنی آپ کے بیٹے عبد الوہاب، ان کے بیٹے سید عباس احمد، وہ ہجرت کر کے حلب آئے، اور حلب یعنی وہ دمشق کے پاس ہے. تو یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں کہ دمشق اور ملتان کی بھی آپس میں بڑی مشابہت ہے، جڑواں شہر ہیں. جس طرح وہ قدیم ہے اسی طرح ملتان قدیم ہے. اور پھر ملتان ہمارا پاکستان کے دل میں درمیان میں واقع ہے. تو یہاں پر آپ کی نسل پاک کے بزرگ آئے، فیوز و برکات آج تک شریف میں آئے، اس سے پھر ملتان کو آپ نے برکات دیں، اور آج ان کی وساطت سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور ان کے وجود اقدس سے ملک کو یقیناً برکتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ. جامی صاحب، حضرت کی تعلیم و تربیت، اساتذہ اور بیعت و خلافت اور سلسلہ طریقت کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب، حضرت سید جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر چل رہا ہے، تو آپ کی خصوصیات کے تذکرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جب علم کی طرف مائل ہوئے تھے اور علم کے منابع اور چشموں سے سیراب ہوئے تھے تو آپ کی کیفیتیں کیا تھیں. تو قبلہ نظامی صاحب، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کی برکات کے تسلسل کے ذرائع بنائے ہیں. بے شک یہ جو اولیاء کاملین ہیں اور یہ جو فضلاء اجل ہیں، یہ بنیادی طور پر اس حفاظت دین کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا بنیادی طور پر تذکرہ کرنا یہ اصل میں قرآن و حدیث کے پیغام کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا نظام ہے.
تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ فطرتاً بہت ذہین، بہت لائق، اور نسباً جیسے جو ان کو سعادتیں حاصل ہیں وہ حاصل تھی، اس لیے علم حاصل کرنے میں ان کے ہاں بہت زیادہ کہنا چاہیے طلب کی بڑی بہتات تھی۔ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقر العلوم کی اولاد ہیں، امام جعفر صادق کی اولاد ہیں، تو کیسے نہ ہو؟ بالکل ٹھیک، اور حضور غوث پاک کا بھی گہرا رنگ ہے یہاں۔ تو آپ نے زیادہ تر علم تو حاصل کی اپنے والد گرامی سے، چونکہ آپ کے والد گرامی اور قبلہ نظامی یہاں حیران ہو گئے، جی اس خانوادے میں بعد تک بھی پڑھے نا، جی ہاں، صدر الدین گیلانی تک، اللہ اللہ، اس پورے خاندان میں علم کا بہت غلغلہ رہا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ لگتا ہے یہ کہ حضور غوث پاک کا جو یہ قاعدہ تھا نا، علم اور عمل، جی ایمان اور اطاعت، واہ، عشق اور کمال، یہ کٹھے رکھے جائیں تو علم، ذوق اور تاثیر یا اس خاندان کا خاصہ رہا ہے۔ خاصا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ طلب صادق کے ساتھ، پھر قبلہ نظامی صاحب ہمیں جو ایک افسوس ہوتا ہے نا، طالب علم نے پڑھنا تو استاد سے ہی ہوتا ہے، جی تو اس زمانے میں ان کو جو استاد گرامی ملے وہاں اتنی بہتات تھی ان کے آستانے پر، تو ان کے سارے مقامی استاد وہیں کے ہیں، جی ہاں، اور والد گرامی سے انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل بالکل کیا۔ اچھا قبلہ نظامی صاحب اس زمانے میں جو علماء تھے وہ علم پڑھاتے اس آیت کو سامنے رکھ لیتے تھے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ہم اس بچے کو علم پڑھاتے ہوئے خشیت الہی کے جذبے سے بھر دیں گے۔ اللہ، یعنی وہ علم اس انداز سے پڑھاتے تھے کہ معلومات بھی منتقل ہوں، جذبہ عمل بھی بیدار ہو، اور احتساب الہی کا رنگ بھی بیدار ہو، تاکہ وہ جو بچہ پڑھنے والا ہے اس کو میں کسی اور طرف نہ لے جانا پڑے، وہ کہ جی مجھے علم بھی یہاں مل گیا ہے، جذبہ عمل بھی مل گیا ہے، خشیت الہی کی کیفیت بھی مل گئی ہے۔ جامی صاحب جی کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں معلومات ملتی ہیں، دیا علم نہیں ملتا، اس کی اور وہ علم نہیں بنتا، وہ ذوق نہیں بنتا، وہ شخصیت کا حصہ نہیں بنتا؟ یہی وجہ ہے نا کہ ایک ہمارے بڑے دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کو معلم نہیں دے سکتے۔ ہائے ہائے، اگر اللہ اس قوم اللہ، کو صحیح معلم ملا ہوتا نا، اللہ، ورنہ بچے تو خالی فطرت لے کر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اس میں جو کچھ لکھنا ہے وہ استاد نے لکھنا ہے۔ واہ، اگر استاد اس قابل نہیں بیٹھا، دیکھو نا علامہ اقبال جیسا بندہ اپنے استاد کا کتنا ہمیشہ مدح خواہ رہا، بے شک، بھئی جو کچھ اقبال کو دے گیا وہی دے گیا ہے۔ ہاں، میر تو حسن، آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت سید حامد سبحان گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے پر یہ ساری چیزیں ثبت کر دی۔ واہ واہ، یہی وجہ تھی جو آپ نے شروع میں کہا کہ بچپن میں طلب علم کا یا یاد الہی کا اتنا انہماک ہونا کہ مادی ضرورتوں کا بھی مؤخر ہو جانا، کیا بات، یہ قبلہ نظامی صاحب طلب صادق خلوص و للہیت کی گہرے جذبے کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی لگتا یہ تھا کہ آپ کا دماغ ہو، آپ کا دل ہو، آپ کی روح ہو، وہ رابطہ الہی میں اور محبت رسول کے حصار میں ہی پھرتی رہتی تھی۔ کیا بات، وہاں سے ٹائم نکلے تو وہ ذرا کھانے کو دیکھیں یا پینے کو دیکھیں، وہ چیزیں ثانوی ہیں، وہ ثانوی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہاں جب آپ نے علم حاصل کر لیا، عمل حاصل کر لیا، زہد و تقوی کا گہرا رنگ حاصل کیا۔ اچھا قبلہ نظامی سے اس خاندان میں، ویسے خاندان گیلانیہ میں ایک جامعیت بھی بڑی نظر آتی ہے، بے شک، کہ جہاں یہ معرفت کے باب میں شاہ سوار رہے ہیں، یہ ظاہری شکوہ میں بھی شاہ سوار رہے ہیں۔ یہ ان کے ایک بڑا گہرا سنگم ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ظاہر و باطن میں پورا توازن، یہ بھی ان شخصیتوں میں بڑا تھا۔ باز اشب کی اولاد ہیں، باز اشب کی اولاد ہے۔ اچھا یہ سارے سرکاری عہدوں پر بھی رہے، جی، لیکن اس کے باوجود بھی دینداری، تقوی کے گہرے معیار پر کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے تنولی صاحب، پاک آپ کا لقب ہے اور نام کا حصہ بنا ہوا ہے، جس دروازے سے آپ کا جسد اطہر ملتان میں داخل ہوا وہ پاک گیٹ ہے، آج تک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
تو آپ کا علمی اور روحانی مقام کیا ہے؟ آپ کی ایک تصنیف تأثیر الشاغلین بھی ہے جو دستور العمل ہے بڑا مرکزی سلسلہ عالیہ قادریہ کا. آپ کے اوصاف جمیلہ، حق گوئی، سخاوت، شجاعت ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. حضرت موسیٰ پاک کی شخصیت کے محاسن اور آپ کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ حضرت موسیٰ پاک کی شخصیت میں ہمیں علم ظاہر اور علم باطن اپنی پوری جامعیت کے ساتھ نظر آتا ہے. اور ظاہر ہے وہ خاندانی پس منظر اور خاندانی جو ورثہ ہے ظاہر و باطن کا، جس کو آپ نے انہیرٹ کیا اور اپنے والد گرامی سے جس طرح آپ نے تربیت پائی، یہ سارا اس کا ثمر ہے جو ان کی شخصیت سے نکل کے ہمارے سامنے آتا ہے. بچپن سے ہی جب آپ علوم ظاہری حاصل کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی جو ان کا آپ کا باطنی علوم کا ذوق تھا وہ بھی اسی طرح تھا جس طرح ظاہری علم کے اندر شوق ہوتا ہے. تو آپ کے والد گرامی نے جب دیکھا کہ آپ کے ہاں روحانیت کا، خدا طلبی کا، عبادت کا اور ذکر میں محویت کا رنگ بھی ہے، تو انہوں نے آپ کو روحانی تربیت بھی ساتھ دینی شروع کی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے جو مجھے اوراد و اشغال بتائے وہ 9 سال کی عمر سے میں نے شروع کی اور آج تک میں نے قضا نہیں کی. سبحان اللہ. سبحان. اور والد گرامی آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے مراقبہ کرواتے، ذکر جہر کرواتے، اور جو بقیہ اوراد ہیں، بقیہ جو اشغال ہیں سلسلہ قادریہ کے، وہ کرواتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر میچور ہوتی چلی گئیں. بے شک. اور اس کا اظہار پھر ظاہراً یوں بھی ہوا کہ وہ مومنانہ اوصاف جن میں حریت ہے، دین کی حمیت ہے، دین کے لیے حوصلہ ہے، جرأت ہے، وہ بھی بدرجہ کامل اور عروج پہ نظر آتا ہے. بادشاہوں کے دربار میں جس طرح آپ اعلیٰ کلمت الحق کرتے رہے، اس کی مثال بھی نہیں ملے گی. اکبر سے کون نہیں واقف کہ اس نے دین الہی کے نام پہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا. کئی بار ایسا ہوا کہ آپ بادشاہ کے دربار میں ہیں، نماز کا وقت ہو اور آپ نے وہیں اذان دینی شروع اللہ، حالانکہ اس نے نماز پر قدغن لگائی ہوئی تھی، اذان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی. اور آپ نے نہ صرف یہ کہ سب کو نماز کی دعوت دی بلکہ خود وہاں اذان دی اور خود جماعت کروائی. اور اسے جرأت نہیں ہوتی تھی، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ پاک کو اس کام سے روک دیں. کیا جلالت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب ظاہر و باطن یکساں ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو پھر وہ بندہ حق کی ہیبت نہیں ہوتی، حق کی ہیبت ہوتی ہے. حضور اکبر کا لقب ہے جلال الدین، اور یہ جعلی لقب ہے، کوئی شک نہیں. یہ جمال الدین ہے اور حقیقی لقب ہے. تو آپ دیکھیے جلال پر جمال کتنا غالب ہوا. جمال میں بھی جلال ہے. یہ ایسا جمال ہے جہاں جمال دکھانا ہو جمال، جہاں جلال دکھانا ہو جلال. سبحان اللہ. تو وہ ظاہر ہے وہ جعلی جلال کے سامنے اس کے سامنے کہاں ٹک سکتا تھا. بے شک. تو یہ شان آپ کی ہے ایک درجہ کمال پہ ہمیں دینی اقدار کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ نظر آتا ہے. علمی حوالے سے آپ کی جو تصنیف جس کا آپ نے ارشاد فرمایا تأثیر الشاغلین، ڈاکٹر صاحب بلا شبہ یہ بہت بڑی کتاب ہے تصوف کی، اور ایک اس کو سلسلہ قادریہ کا ہی نہیں بلکہ مشائخ کا اور روحانیت پہ چلنے والوں کا ایک نصاب کہا جا سکتا ہے. اور یہ ہم یاد کریں گے ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب کو جنہوں نے اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور 3-4 تراجم اور بھی ہیں. تو یہ ہمارے جو اردو خوان طبقہ ہے ان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب پہلا چیپٹر نماز کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور پہلا چیپٹر صرف فرض نماز کے بارے میں. جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کی عظمت، برکت اور ان کے ساتھ کون سے اشغال ضروری ہیں. جی. دوسرا چیپٹر نفلی نمازوں کے بارے میں. واہ. تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اور جتنی نمازیں صوفیاء کے ہاں سنت سے معصور ان تک پہنچی اس سب کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ کون کون سے اوراد ہونے چاہیے ان کا تذکرہ ہے. پھر جو صوفیاء کی خاص پریکٹسز ہیں جیسے تصور شیخ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مراقبہ ہے، ذکر خفی ہے، ذکر جہری ہے، ان چیزوں کو آپ نے ایلیبریٹ کیا. آسان انداز میں اور بہت ہی مدلل ہے، یہ مدلل انداز کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب اس کتاب کا حسن یہ ہے کہ اس میں اتھینٹسٹی بڑی ہے. جی. اگر آپ مصبعات عشرہ کا صحیح متن دیکھنا چاہیں تو یہاں موجود ہے. بالکل. اگر آپ مؤشرات سبع کا صحیح متن دیکھنا چاہیں تو یہاں موجود ہے. سبحان اللہ. اگر اسماء ادریسیہ کا صحیح متن دیکھنا چاہیں تو یہاں موجود ہے. اب یہ چیزیں اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی ثقافت کے ساتھ، اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ اور اتنی ترتیب کے ساتھ آپ کو بہت کم کتابوں میں نظر آتا ہے. تو جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایک عجیب روحانی تاثیر اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ جتنے معمولات اور اشغال آپ نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں یہ پڑھنے والے کے لیے تأثیر کا باعث بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. آسانی کے ساتھ وہ اس کا معمول پہ آ جاتا ہے. یعنی یہ کتاب پڑھنے والے کو
اپنے اوپر عمل کرنے کی استعداد بھی دیتی ہے. واہ، جیسے دین آسانی چاہتا ہے، خدا آسانی چاہتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بہت سی ایسی کتابیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ ایک عجیب بوجھ ہوتا ہے جی، اور اس بوجھ کو سہارنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. بالکل. لیکن اس کتاب کا ایک عجیب حسن ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں قاری محسوس کرتا، بلکہ قاری کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو تربیت دی جا رہی ہے واہ، کہ گرام سے کلو گرام اور کلو گرام سے آگے تک وزن اٹھانے کے قابل ہو جائے. تنولی صاحب، ملتان کو مدینۃ الجمالین بھی کہا جاتا ہے. سبحان وہاں اللہ. دو جمال ہیں، دو جمال ہیں. کیا بات ایک ہے. حضرت جمال قادری اور ایک حضرت جمال چشتی ملتانی. سبحان اللہ. اچھا، دونوں کی تصانیف میں حضور جو آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں نا، آسانی کی اور لطافت کی اور تاثیر کی بدرجہ اتم موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہی تو وجہ ہے نا جب علامہ نے کہا نا کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے، مرد خلیق، یہ مرد جمال ہیں. واہ واہ واہ. جب مرد جمال ہیں تو پھر ان کے پاس آنے والا ہر طرح کی تنگی سے، ہر طرح کے انکباس سے، ہر طرح کے دیکھ سے، ہر طرح کے بوجھ سے، ہر طرح کے عسر سے آزاد ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو اس کتاب کے حوالے سے ہمیں یہ ایک برکات ہیں جن تک پہنچا جا سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ پاک کی شخصیت کے اندر جو ذکر کی تاثیر اور ذکر کے ذریعے مذکور تک پہنچنے کا سفر ہے، سبحان اللہ، اس کی منزلیں بڑی آسانی سے ہمیں اس کی شناسائی مل جاتی ہے. واہ 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 واہ. ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کتنی محبت اور عقیدت سے یاد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ سلسلہ پاک جاری رہے گا. ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھی اور ہم بھی. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین گرامی، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار کر رہے ہیں. خطہ پاک اچ جو بہاولپور کے نواح میں واقع ہے، اسے بر صغیر کا بخارا کہا جاتا ہے کہ علم و ادب اور حکمت اور معرفت کا سرچشمہ ہے. وہاں دو عظیم الشان سادات گھرانے ہیں، ایک گیلانی اور بخاری، جن سے پورے بر صغیر میں فیضان علم و معرفت پھیلا. حضرت سعید صاحب، حضرت موسیٰ پاک اور آپ کے خاندان کی یعنی اچ کے گیلانیوں کی تبلیغی اور اصلاحی خدمات اس پورے خطے میں اور بر صغیر میں مجموعی طور پر کیا ہے؟ پھر یہ جو قادریوں کی شاخ ہے، اس نے مقتدر حلقوں سے بھی تعلقات قائم رکھے غریبوں کی داد رسی کے لیے، اور ان پر ایک طرح سے ان کی ہیبت طاری رہی حاکموں پر. یہ محکوم اور مغلوب نہیں بنے، خلق خدا کو اتنا فیض پہنچایا. ارشاد فرمائیے آپ اس پہلو سے. محترم ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں شخصیت سازی پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. واہ. تاکہ ایک ایک شخص اس مقام پر آئے کہ اتقوا من فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. سبحان اللہ. اب ان کے جد امجد محمد غوث جب اچ شریف میں آئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بزرگوں کے تبرکات اور کتابیں بھی لائے. وہ کتابیں کتنی عظیم ہوں گی. اور پھر انہوں نے یہاں آ کر اپنے آپ کو جاہ و منصب کی طرف نہیں رکھا، واہ، بلکہ اپنی پوری کاوشیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ان کو رب سے ملانے کے لیے. واہ. اب 8 واسطے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ تک. جی. اس میں ایک ایک ہیرا، ایک ایک قابل شخصیت موجود ہے. اور پھر جب ہم حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد مرحوم جو عبد الفتوح ہیں، گنج بخش ہیں، بے شک، حضرت حامد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتنی توجہ دی اور انہی کو اپنی اولاد میں سے اس قابل سمجھا کہ اپنی ساری نعمت باطنی عطا فرمائی، خلافت عطا کی اور خلافت عطا کی، اور وہ سجادہ مصلی دیا، آپ کو تبرکات دیے، تبرکات دی.
اب حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں جو مقتدر لوگ ہیں ان میں ہم جلال الدین اکبر کا ذکر کریں، اورنگزیب کا ذکر کریں، لیکن ان کے مقابلے میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے مریدوں میں شامل ہیں، ان کے مرتبہ و مقام کو پہچاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ 10ویں صدی کا نصف ہے جی، یہ وہ وقت ہے کہ اس میں شاہ ابو المعالی بھی ہیں، شاہ میاں میر بھی ہیں، اور لیکن ان تمام میں جو مرتبہ و مقام موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کو عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے 40 سال روضہ اطہر پر بیٹھ کر حدیث پڑھے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوگا علم سے، جی ہاں، انہوں نے اپنا ہاتھ ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جنہیں وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ واقعتاً زمین کا ستارہ روشن، زمین کو منور کرنے والے یہ ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یعنی ان کے مرید کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور کائنات سے بے نیاز ہو کر اپنے اللہ سے جڑتا ہوں تو تشہد تک پہنچتے پہنچتے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے کلمات جب میری زبان پر آتے ہیں تو مجھے اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان، اور ان تجلیات کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے مرید کی یہ کیفیت ہے، وہاں ہم حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے سماجی طور پر معاشرے کے اندر ان صاحب اقتدار لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں جی، اور جب آپ کو آپ کے والد نے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور آپ کے بھائی عبدالقادر ثالث اس ضمن میں آئے کہ میرا حق بنتا ہے، تو اس موقع پر جلال الدین اکبر نے فتح پور سیکری میں پورے ملک کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، ان کو جمع کیا، ایک کونسل بنائی اور کہا کہ یہ اس پر فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ یہ حق جو ہے موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب جلال الدین اکبر نے یہ معاملہ دیکھتے ہوئے آپ کو لشکر کے ساتھ دکن روانہ کر دیا، عبدالقادر ثالث کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے 5 صدی یعنی 7,000 ہوتے تھے، 5,000 ہوتے تھے، عہدہ تھا، وہ آپ نے ان کو عہدہ دے کر وہاں سے فارغ کیا۔ پھر وہاں سے آپ نے آ کر دلی کو مسکن بنایا۔ پھر جب آپ ملتان میں ہیں اور اورنگزیب کا اپنے بھائی دارا شکوہ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، تو اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی ملتان میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، وہاں پہنچا، اور اورنگزیب نے جو الفاظ استعمال کیے کہ دارا بے شکو کا جاست کہ وہ بحیثیت دارا کدھر ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا بادشاہ ہے اور بڑا اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی روب اور دبدبے کے ساتھ ان کو زیر کر رہا ہے، آپ نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ فرمایا۔ وہاں سے دارا شکو جو تھے وہ بکھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دارا با شکو رفت کمال۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر کو یہ بات بری لگی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی، اصحاب اقتدار کو کون ہے جو گوارا کر سکے کہ اس کے سامنے حق گوئی بیان کی جائے اور وہ اسے برداشت کر لے۔ تو آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس خاندان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم عہدے قبول ہی نہیں کریں گے، ہم ان کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ہم مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق جوڑنے کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا کریں گے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں علمی طور پر جیسے کتاب کا آپ نے ذکر کیا اتنا خزانہ دے جی گئے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کے دلوں میں گھر کیا نا جی، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کر ان نفوس قدسیہ نے جس طرح ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی دادگیری کرتے ہوئے، ان کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے، ان کو آسانیاں بانٹتے ہوئے، ان کو دکھوں سے نجات دینے کے لیے، تو سیدنا حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے اور ان میں فیوز بانٹتے ہوئے بسر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامی صاحب، حضرت کی نجی زندگی، ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد، آپ کے ایک پوتے کا اسم گرامی بھی موسیٰ ہے اور ان کو سید موسیٰ پاک ثانی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جو اورنگزیب کا مکالمہ ہوا وہ حضرت موسیٰ پاک شہید سے نہیں، کیونکہ آپ کا تو شہادت ہو گئی سی 1010 ہجری میں، اور دارا شکو اور اورنگزیب کے معاملات چند برس بعد کے ہیں کہ وہ آپ کے پوتے حاکم ملتان تھے مغلوں کی طرف سے، ان سے مکالمہ ہوا۔ تو یہ خاندان ظاہر ہے اس میں ظاہری شان و شکوہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور باقی ساتھیوں نے بھی، تو اس اولاد پاک کا کنٹریبیوشن کیا ہے، خلفاء کے کیا کمالات ہیں، اور اکابر نے ان کی شخصیت کو خدمات یعنی سراہا کیسے ہے۔ حضرت محدث جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل وہ رنگ لگتا ہے جو حضرت امیر خسرو جب خواجہ نظام کا ذکر کرتے ہیں، بڑی بات، حضرت مولانا جامی جب خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، جلال الدین رومی جب حضرت شمس تبریز کا ذکر کرتے ہیں، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، تو ایسی عظیم البرکات شخصیت۔ جی قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو اولاد پر ان کے حضرت کے اثرات تھے اور جو خلفاء پر، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کا متاثر ہونا معمولی بات نظامی نہیں۔ سے یہ جو علماء ہوتی ہے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی کچھ نصوص کا اطلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی اس کو ہم کہاں لے جائیں۔ مثلا یہ جو آیت تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا پیکر ہمیں چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو حکمت ہے قبلہ نظامی صاحب، یہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ حکمت اور خیر کثیر تو لازم و ملزوم ہے، تو حکمت کہاں ہے؟ تو عبدالحق محدث دہلوی صاحب کو حکمت سید موسیٰ پاک میں نظر آئی۔ اچھا، حکمت میں قبلہ نظامی صاحب تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حکمت میں پہلی چیز تو دیکھی جاتی ہے بے خارج کا تقاضا کیا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے علم و ذہن کا تقاضا کیا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے روح کا تقاضا کیا ہے۔ کیا بات! جو ان تینوں چیزوں کا عالم صحیح نہیں ہوگا وہ حکمت والا نہیں ہوگا۔ تو جب عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے دیکھا خارج کے تقاضے ہم سمجھتے ہیں، علم کے تقاضے بھی سمجھتے ہیں، ہمیں انسان کے روحانی ہدایت کے میکانزم کا ماہر چاہیے، تو ان کی پھر نگاہ جا کر ٹھہری کہ حضرت موسیٰ پاک شہید یہ روحانیت کی جتنی بھی سائنس ہے نا، یہ بندہ اس فیلڈ کا بہت بڑا ماہر ہے، اسی لیے تو شیخ الکل لقب ہے، شیخ الکل ان کو لقب دیا۔ ٹھیک ہے، عبدالحق محدث دہلوی کا اپنا لقب بھی واقع کا علل اطلاق ہے، بے شک، تو ان کے جو استاد وہ مرشد گرامی ہیں ان کو شیخ الکل کا لقب دیا گیا۔ یہی وجہ تھی جتنے بھی تقاضے خارجی تھے، تقاضے علمی تھے اور تقاضے روحانی تھے، ان تینوں پر رئیسیت کا درجہ لگتا ہے، سبحان اللہ، حافظ جمال اللہ ملتانی صاحب کو حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی آپ نے پھر جو دوسرا بڑا نام لیا، آج بھی سیال شریف میں روحانیت کا اتنا شباب ہے، تو کیا بات ہوگی ان کے آبا و اجداد کی گہرائیوں میں، تفوق میں۔ سید حضرت کرم داد، شیر کرم علی، شیر کرم علی، شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ، جو خواجہ شمس الدین سیالوی کے جد اعلیٰ ہیں، تو خواجہ شمس الدین سیالوی کی روحانیت کا آفتاب وہ اتنا دمکتا ہے، تو اوپر کیا رنگ ہوں گے، اور ان پر جو مہر آ رہی ہے، جو رنگ آ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ملتان کے اندر شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کا بھی بہت روب ہے، بہت دبدبہ ہے، بلکہ ان کے نام پر جو انہوں نے وہ جو موٹر وے بنے ہوئے ہے، تو شیر شاہ کے نام پر ایک باقاعدہ سٹاپ ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی وہ جو عوامی مقبولیت ہے،
روحانی سرداری ہے، ان کے بھی پشت پر آپ کا ہاتھ ہے. پھر آپ کی اپنی اولاد پر پاک. اتنے گہرے اثرات تھے. بے شک. آپ کے بیٹے تھے سید حامد. جی. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے، سید حامد اور سید موسیٰ، جی. اول دوم ثانی ثالث، وہ سامر اور 10ویں تک چل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ابا و اجداد کے ساتھ واہ. جہاں اسم کی مانوسیت ہے وہاں ان کی شخصیت کے گہرے رنگ کو جذب بھی انہوں نے کیا ہے. واہ. تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو موسیٰ پاک کے والد صاحب تھے، انہوں نے بھی پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری. سبحان اللہ. اور آپ کے یہ جو صاحبزادہ صاحب گدی نشین تھے، انہوں نے بھی پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ علم کے فروغ میں، اصلاح کے فروغ میں، تقوی کے فروغ میں اور قرآن و حدیث میں اللہ کا سبقہ دکھانے میں ان کا رنگ بڑا گہرا تھا. یہ بندے کو لگتا ہے یہ پکڑ کر مجلس نبوی کی روحانی کیفیت میں جا کے بٹھا دیتے. سبحان اللہ. جامی صاحب، یہ جو حضرت کی شخصیت ہے، ان کو علماء اور مشائخ اگر خراج تحسین پیش کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ اکبری دور اور مغل دور من حیث المجموع تاریخ نگاری کا زمانہ ہے. ایک سے بڑھ کر ایک مورخ ہے. ان مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے ہم عصر صوفیاء کا ذکر بھی کیا ہے. بالکل ٹھیک. حضرت موسیٰ پاک شہید کا جس تاریخ نگار نے بھی ذکر کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس وہ اپنا سر اور پوری محبتیں تشت ارادت میں رکھ کے قدموں پہ نشاور کر رہا ہے. ایسی شان ہے، ایسا خراج تحسین ہے. جناب ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت کی شہادت کا واقعہ، آپ کی تدفین اور جو آپ کی اس پورے خطے پہ برکات اور فیوز ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کی زندگی گزری اسی طرح اس دنیا سے اگلی دنیا کا سفر، غازی بھی تھے اور شہید بھی ہوئے. شہید بھی تھے. تو یعنی آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بھی آپ نے نہ صرف زہد و تقوی اور عبادت کے اندر اور اللہ کی اطاعت کے اندر وقت گزارا، خلق خدا کو، چاہے ان کا تعلق عوام الناس سے ہو، مقتدر حلقوں سے ہو، ایوان اقتدار ہو، سب کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ مصروف عمل رہے. انتقال بھی آپ کا ڈاکٹر صاحب یہی اسی طرح ہوا کہ آپ کو شہادت سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا، اور آپ اپنے روحانی اشغال کے اندر تھے کہ آپ بستی ہیں آپ کے مریدوں کی جہاں آپ تشریف لے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. تو آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ وقت آخر آ گیا کہ میرا یہ جو مجھے بتایا گیا تھا لگتا ہے وہ وقت آ گیا. سبحان اللہ. سبحان. اچھا اب دیکھیں کیسا عجیب شان ہے ان لوگوں کی، جو کچھ بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جی. پتہ ہے کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی پریشانی یا کوئی کسی بھی طرح کا وہ نہیں ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. حضور یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی شہادت کی ہے، سبحان اللہ، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری کی شہادت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ کی شہادت ہوتی ہے 23 شعبان المعظم 1010 ہجری میں. تو کسی نے لکھا کہ چون روحش بجنت ز عالم گذشت از عرش معلی برآمد رضیہ. سبحان اللہ. یہ جو لفظ رضیہ ہے اس سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے. اچھا اس کے عدد بنتے ہیں، اس کے عدد 1010. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اتنا جامع یہ لفظ ہے، یہ بندے سے اللہ کی طرف بھی ہے اور اللہ سے بندے کی طرف بھی. اللہ سے بندے کی طرف بھی، یعنی ادھر سے بھی رضی اللہ عنہ، اللہ سے راضی اور رضی عن اللہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. گویا آپ کی جو وفات کا سال ہے وہ اللہ کی رضا کے اوپر درجہ کمال پا لینے کا سال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ جب سنا آپ نے کہ ڈاکو آ گئے ہیں تو آپ اپنی سواری پہ بیٹھ کے ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے نکلے. ڈاکو بھاگ گئے، لیکن ایک جو بد نصیب تھا جس کا نام بھی آپ نے لیا، اس نے جب تیر چلایا تو آپ شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ کی جو تدفین ہوئی وہ اپنے والد گرامی کے قدموں میں آپ کی تدفین کی گئی. لیکن والد گرامی نے خواب میں بتایا کہ میرے بیٹے کو آپ نے میرے قدموں میں دفن کر دیا، مجھے یہ بوجھ ہے، میری طبیعت پہ بوجھ ہے. آپ کو قبر کھول کے پھر دوسری جگہ منتقل کیا کافی عرصے کے بعد. اور یہ خود کرامت ہے. سبحان اللہ. اور کم و بیش دوسری مرتبہ پھر 15 سال بعد آپ کو وہاں سے ایک اور جگہ جہاں پہ اب آپ کا مزار ہے وہاں منتقل کیا گیا. تو اس وقت بھی آپ کا جست پاک جو تھا وہ اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی آپ کا انتقال ہوا ہو. تو یہ جو ابدیت ہے ڈاکٹر صاحب ان ہستیوں کی، یہ ابدیت بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کو کس طرح
زمان و مکان کے اثرات سے بالا تر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح اصحاب کہف 100 سال گزرنے کے باوجود بھی بے شک. زمان و مکان کے اثرات سے بالا تر تھے. تو وہ جو فیضان ہے اولیاء اللہ کا، اللہ اس کے رسول کی نسبت کا، وہ اس کا عملی مظاہرہ ہمیں صوفیہ کرام کی ان زندگیوں کے اندر اور بعد از موت حالات اور واقعات ان کی کیفیات کے اندر نظر جی آتا ہے. کہتے ہیں کہ ملتان جو خود ایک تاج ہے ہیروں کا، اس میں ایک عظیم ہیرے کا اضافہ ہوا آپ کے جسد اطہر کی سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، اور بہت مقبولیت ہے، بہت فیضان ہے. حضرت مہر علی شاہ صاحب کے تذکروں میں ملتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے پاک پتن سفر میں تھے، تو جب یہاں پہلے کبھی حاضر نہیں ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں موسیٰ پاک کے دربار پاک کے پاس سے گزرا تو مجھے عجیب کشش محسوس، ہائے ہائے، مجھے ایسے لگا یہاں کوئی ایسی ہستی ہے سبحان اللہ، مجھے اس سے ملاقات کیے بغیر آگے نہیں گزرنا. کمال ہو گئی. تو میں پھر وہاں حاضر ہوا، حاضری دی، تو پتہ چلا کہ یہاں حضور غوث ثقلین کے فیضان یہ تو کا ایک گیلانیوں نے گیلانیوں کو جاری پکارا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر حضرت کا یہ معمول رہا، جب اس طرف سے آپ کا جانا ہوتا تو آپ حضرت موسیٰ پاک کے مزار پاک ہمیشہ سے حاضر ہو کے آگے جاتے. یعنی حضرت موسیٰ پاک کی مقبولیت جو ہے عامت الناس کے اندر، علماء کے اندر، اہل اختیار و اقتدار کے اندر، صوفیاء کے اندر یکساں ہے، اور ہر طرف آپ کے فیضات ہمیں جاری و ساری نظر آتے ہیں. اور جو تعلیمات آپ نے اپنی زندگی میں دیں، جس طرح سے آپ عمل کے ذریعے سے، اپنے احوال کے ذریعے سے، اپنے علم اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے جو فیضات آپ نے چھوڑے، آپ کا لنگر بھی، سبحان اللہ، لنگر قادری، سبحان اللہ، کمال ہے جی. کوئی شک نہیں ہے. وہ لنگر جس میں جسم کی غذا بھی ہے اور روح کی غذا، واہ واہ واہ، دونوں سبحان جو اللہ. ہیں وہ اہتمامات ہمیں حضرت موسیٰ پاک کی شخصیت کے اندر، آپ کے جو آگے لیگیسی ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. بہت شکریہ، بہت کرم، بہت نوازش فرمائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے قرب الہی کے حصول کا وظیفہ پیش خدمت ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ مع درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے: اے انسان، کس چیز نے تجھے یاد الہی سے غافل کر دیا ہے، حالانکہ قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں تجھے ہر وقت اس کی بارگاہ کی طرف بلاتی رہتی ہیں. ناظرین، آج کے اخبار روز 92 نیوز میں حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر عنوان بہت عمدہ جامع مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کی روحانی کیفیت میں یقیناً اضافہ ہوگا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں. اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا. ہم پورے دل و جان سے یہ نعرہ لگائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس نعرے کو اور اس کے مفہوم کو ہمارے ملک کے لیے مجسم کر دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.